صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکشنز آر بیسڈ آن دی انٹینشنز. جیسے نیت ہوگی ویسا ایکشن ہوگا، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا. اگر تو اس کا ہجرت اور اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن اگر اس نے کوئی بھی کام کیا یا ہجرت کی دنیا کے مال کو لینے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے نبی کے لیے نہیں ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس ہی کے لیے جس کے لیے کی اس نے. تو دیر از نو بینیفٹ فار ہم ان دا ہیئر آفٹر. اور یہ اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جس کے ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بٹ آئی وانٹ کہ ہم سنسیریٹی کو آج سمجھیں اور اس کا جو کرکس ہے نا وہ آج لے کے یہاں سے اٹھیں، تاکہ ہمارے سارے ایکشنز اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو سکیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنائے اور آپ سب کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. کیونکہ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ایٹ آل این اتھارٹی آن دا سبجیکٹ. آئی ایم ناٹ دا پرسن جو کہ اس پہ بات کرنے کا حقدار ہے. میں صرف اپنے ریمائنڈر کے لیے اور آپ سب کے ریمائنڈر کے لیے بات کر رہا ہوں. تو سنسیریٹی ہے کیا؟ پہلی بات، سنسیریٹی از یو ڈونٹ وانٹ اور یو ڈونٹ ڈیزائر یور ایکشنز ٹو بی وٹنسڈ بائی پیپل ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کا خواہش نہ ہو، دل نہ چاہے کہ میرے کوئی نماز کو دیکھیں، میرے کوئی ذکر کو دیکھیں، میری کوئی تلاوت کو دیکھیں، میرے کسی نیک ایکشن کو لوگ دیکھیں. ریاکاری کیا ہے کہ وانٹنگ پیپل ٹو سی مائی ایکشنز. اس کی اپوزٹ سمپل، یو ڈونٹ وانٹ، ڈیزائر آپ میں نہیں ہے کہ لوگ میرے ایکشن کو دیکھیں ایکسیپٹ جو دیکھے وہ اللہ کی ذات ہو. اور آپ کو کسی سے ریوارڈ نہ چاہیے ہو، نہ ہی کلیپنگ اپریسیشن کی فارم میں، نہ ہی آپ نے کسی کو صدقہ دیا بہت بڑی اماؤنٹ، آپ اسے یہ بھی ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ میرے لیے دعا بھی کر دیں. تو ناٹ وانٹنگ یور ریوارڈ فرام اینی بڈی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دس از سنسیئرٹی. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاؤ نا، جب کسی کو خیر کام کرو، آپ ونٹر کلودنگ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کچھ، تو یہ بھی نہ کہو کہ میرے لیے دعا کریں. یہ بھی یہ ہے کہ تم مجھ سے ریوارڈ مانگ رہے ہو. چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تو اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا اور اچھا کیا، اور فلاں لوگوں نے، ہماری خالہ نے یا پھپھو نے یا ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. تو آپ نے کیا ان کے اچھے رویے کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ ہمیں اچھا ٹریٹ کریں گے فیوچر میں بھی کیونکہ ہم ان کو بھی کام دے رہے ہیں، یا اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا؟ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ میں نے اتنا کیا اور اس آگے سے کچھ نہیں کیا، دس از اے لٹمس ٹیسٹ کہ جو عمل ہے سنسیریٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا. ایک آپ کو اسٹوری شیئر کرتا ہوں. اس کو بولتے ہیں قصۃ السمک، اسٹوری آف فش. بک ہے جس کا نام ہے من وحی القلم. آتھر کا نام ہے مصطفیٰ صادق الرافعی. وہ لکھتے ہیں اپنی اس بک میں، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو نصر الصیاد. تو ابو ناصر الصیاد بیسیکلی ہی واز اے ویری پور گائے. کافی اسٹرگل کر رہا تھا مالی حوالے سے، فائنینشیل پرابلمس تھی. تو اس کے بیوی بچے بہت زیادہ بھوکے تھے، وہ ان کو کھلانے کے قابل نہیں تھا. ون ڈے ڈسپریشن کے تحت وہ اپنے استاد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس چلا گیا جن کا نام تھا احمد بن مسکین رحمہ اللہ. اور یہ یاد رکھیں یہ تابعین میں سے ہیں، تو یہ تابعی ہیں شیخ. ان کے پاس گیا اور کہا کہ شیخ بہت برے حالات ہیں، آئی کی ناٹ فیڈ مائی فیملی اینڈ کڈس، تو پلیز ہیلپ می آؤٹ، کچھ کریں. تو شیخ نے کہا کہ اوکے لیٹس پرے 2 رکعہ، تم 2 رکعتیں پڑھو، اینڈ دین we'll go together for fishing. We'll go to sea or we'll try to catch something. He prayed 2 رکعہ. وہ نماز پڑھنے کے بعد سمندری طرف نکلے، اور جب انہوں نے جال ڈالا ان شیخ کی مدد سے تو ایک بہت بڑی مچھلی لکیلی اس بندے کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. خوش ہو گئے. بازار آیا وہ شخص، بیچا اور 2 پلیٹس بھر کے لی، ایک 1 plate full of meat and 1 plate full of sweets. اور شیخ کے پاس گیا اور شیخ سے کہا کہ آپ نے میری اس مدد کی ہے فشنگ کرنے میں، اور آپ نے مجھے ایڈوائز کیا ہے، تو آپ ان میں سے جو بھی چاہے لے لیں. The شیخ replied لو اطعمنا انفسنا ما خرجت السمک. اگر میں نے یہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا نا تو یہ نکلتی نہ ان دا فرسٹ پلیس. سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ راستے میں جا رہا تھا اپنے بیوی بچوں کے پاس، خوش کہ آج میں ان کو کچھ کھلاؤں گا. تو اس کی نظر پڑی ایک یتیم بچے پہ جس کے ساتھ اس کی بیوہ ماں تھی، ویڈو مدر اینڈ آرفن کڈ.
اور وہ جب پلیٹ لے کے جا رہا تھا تو ان کی نظر پڑی اس کی پلیٹ پہ، تو اس کو بہت حیا اور شرمندگی ہوئی کہ میں گوشت کی اور سویٹس کی پلیٹ بھر کے گھر لے جا رہا ہوں اور یہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ جنت زمین پر آ گئی ہے اور بولی لگا رہی ہے کہ مجھے کوئی پانا چاہتا تو پا لے، آج یہ اپرچونٹی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے نا وہ دونوں ان کو دے دی، اور جب گھر گیا تو پھر گھر جا کے جب مجھے ریئلائز ہوا کہ بیوی بچے بھوکے ہیں تو شیطان پلیڈ ود مائی ہیڈ، اینڈ میں بڑا ریگریٹ کیا کہ یار میں نے کیوں کیا ایسا، لیکن میں نے کہا چلو اللہ کی رضا کے لیے چلو خیر ہے، لیکن بیوی بچوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ حق تھا۔ کہتے میں اسی کشمکش میں تھا اینڈ شیطان واز ٹرائنگ ٹو پلے ود مائی ہیڈ، تو دروازہ ناک ہوتا ہے اور ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے آج ریئلائز ہوا میں نے آپ کے والد صاحب سے 20 سال پہلے پیسہ لیا تھا اور آج میں آپ کو یہ پیسہ واپس دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ جب انہیں بہت زیادہ مال تھا، وہ جب وہ دیا تو دس گائے بیکیم ایکسٹریملی رچ، اور اس نے اس سے بزنس بھی کیا، ٹرانزیکشنز بھی کیا، اینڈ ہی بیکیم ون آف دا ریچسٹ گائے آف دیٹ سٹی۔ بہت ڈونیشنز دینا شروع کر دیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع ہو گیا اپنی ڈونیشنز پہ اور چیریٹی پہ۔ تو آئی یوز ٹو ریلائی آن مائی ایکشنز کہ میں بہت خیر کام کر رہا ہوں۔ سو آئی فوکسڈ مور آن دا کوانٹٹی اوور کوالٹی۔ کہتے جب میں کرتا رہا تو مجھے کچھ عرصے بعد خواب آیا، اور خواب میں کیا آیا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور فرشتے آواز لگا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کے اعمال نامہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کا حساب کیا جا رہا ہے۔ اور جب میری آواز مجھے بلاوا آتا ہے تو میں جاتا ہوں، اور بڑی پینک کی سچویشن ہے۔ تو میرے ڈیفینیٹلی ہر بندے کچھ گناہ ہوتے ہیں، میرے کچھ گناہ تھے، لیکن میری جو چیریٹی تھی نا وہ بہت ہیوج تھی۔ تو جب گناہوں کو رکھا تو ڈیفینیٹلی گناہوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، اور جب چیریٹی کو لایا گیا اینڈ اٹ واز بگ اور اس کو نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالا گیا، تو گناہوں کا جو اسکیل تھا وہ اوپر نہیں ہوا، ایز اف اس چیریٹی کی جو ہے نا ورث بہت کم تھی، ایز اف اٹ واز اے ببل آف فوم کہ جو رکھا گیا ہے بٹ اس کا وزن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیک اعمال کا پلڑا نیچے ہو گیا وہ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کی برائیاں نیچے ہوگی وہ خسارے والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ تو I saw my charity as piles of cotton which has no value۔ اور پھر فرشتہ آیا، اس نے وہ 2 پلیٹس لے کے آیا، میں نے کہا کہ اس کی کیا وسعت ہوگی 2 پلیٹوں کی اتنے سارے چیریٹی کے سامنے۔ تو اس نے جب وہ 2 پلیٹس رکھی میرے رائچس ایکشنز کے اسکیل پہ، تو کہتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو گیا، جو اسکیلز تھے وہ بیلنس ہو گیا، ان کا اتنا وزن تھا کہ انہوں نے گناہوں کو اوپر کر دیا۔ اور پھر ابھی بھی میرا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ جو فرشتے تھے، کہتے میں خواب دیکھ رہا تھا، وہ اس عورت کے جو بیوہ خاتون تھی اس کے ٹیئرز لے کے آئے اور اس بچے کی اسمائل لے کے آئے، اور وہ جو ٹیئرز اور اسمائل تھی وہ فزیکل آبجیکٹس کی فارم میں لے کے آئے، اور وہ جو آنکھوں کے آنسو تھے وہ بہت بڑے تالاب کی طرح بن گئے، اور جب ان کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا تو وہ آؤٹ وے کر گیا اور میرے گناہ نیچے ہو گئے، اور میرے بارے میں کیا کہا گیا، لقد نجا کہ تو کامیاب ہو گیا، تو بچ گیا۔ یہ تو خواب تھا اس کا، لیکن اس خواب میں بہت حد تک کچھ نہ کچھ ریئلٹی بھی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے ایکشنز جو سنسیریٹی کے ساتھ کیے جانے والے ہیں ان کی وقت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ جس چیز کا مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف ہے، ایون دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الشرک الخفی، وہ مائنر شرک ہے۔ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر الرجل، کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے
اور اپنی نماز کو بیوٹیفائی کرتا ہے, بہترین بنا دیتا ہے, اچھا کرتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دجال بہت بڑا فتنہ ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, بٹ یہ شخص یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنی بناوٹ پہ اپنی نماز کو خوبصورت کر کے, اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ جس کے لیے عمل کرنا تھا, جس کے لیے تو مسجد آیا, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا. جس وجہ سے تو آیا تھا مسجد نیکیاں لینے کے لیے, وہ تو نے لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیا. سو الریا از ناٹ someone looking at you, ضروری نہیں ہے. اٹس یور ہارٹ looking at somebody. ہو سکتا ہے کہ مسجد میں انسان اکیلا ہو, اپنے گھر میں اکیلا ہو, اس کو فیل ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, وہ اپنی نماز بہتر کر دے, یا قرآن کی تلاوت بہتر کر دے, یا تجوید بہتر کر دے, بٹ شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا اس کو, اور وہ اکیلا شخص بھی ریاکاری کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ المستعان. اللہم اخلصنا یا رب, یا اللہ ہمیں اخلاص والا بنا. کیونکہ یاد رکھیں, واٹ از دا کور پرپز؟ کور پرپز کیا نماز پڑھنا ہے؟ نہیں, اللہ کی رضا ہے. کور پرپز کیا صدقہ دینا ہے؟ نہیں, اللہ کی رضا ہے. اصل جو اور دین کا دعوت کام کرنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے. تو لوگ نا سم ٹائمز اپنے اس گول کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں, آئی تھنک ایون سبحان اللہ کتنا بڑا کاز ہے پیلسٹائن کا اور غزہ کا. کوئی شخص مسجد اقصی کو آزاد کرتا ہے, اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا دلیر انسان ہے, کتنا بہادر شخص ہے. کیا یہ کامیاب ہے؟ آنیسٹلی بتائیں مجھے, ناکام ترین انسان ہے. بٹ کوئی شخص اگر صدقہ دیتا ہے اور جہاد کی تیاری کرتا ہے, بٹ جا نہیں سکتا, اور راتوں کو رو کے تہجد میں دعائیں مانگتا ہے, شاید وہ زیادہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان بن جائے. اور شاید وہ شخص جس نے واقعی میں ہیلپ اور سپورٹ کیا اس کاز کو, بٹ اس کا لوگوں میں چرچا نہیں ہوا, کیا پتہ وہ کامیاب ہو جائے.